لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور پیاری بچیاں، اپنی بات کو ایک بڑی پیاری روایت سے شروع کرو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آسمانوں سے خاص اللہ تبارک و تعالی نے ابھی بھیجا ہے اور یہ کہنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کے ایک صحابی ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے مجھے بھیجا کہ جا کر میرے نبی کو کہہ دو کہ اپنے اس صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا سلام پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا بہت خوش ہو گئے، کہا کہ جبرائیل، جعفر کو یہ اللہ نے مقام دیا کہ وہ تمہیں بھیج رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جعفر کو سلام پہنچا دینا۔ آخر یہ میرے جعفر کا ایسا کون سا عمل ہے، کیا وہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ عرش سے فرش پر جعفر کو سلام بھیجتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ میں 4 خوبیاں ہیں، 4 قسم کے عمل ایسے ہیں کہ اللہ کو ان پر اتنا پیار آتا ہے کہ خدا مجھے بھیج کر انہیں سلام کہلواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ 4 عمل بھی بتلا دیے ہیں۔
اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جعفر بشارت ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو، ابھی جبرائیل عرش پر سے آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے کہ فرش پر بیٹھے ہوئے جعفر کو اللہ نے سلام کہا ہے. سوچو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں ہے، آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے اور بار بار کہتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے اللہ نے مجھے سلام بھیجا، میرا خدا مجھے سلام بھیج رہا ہے. حضرت جعفر بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، بار بار زبان پر، اے اللہ کے نبی میں کتنا خوش نصیب ہو، میرا خدا مجھے سلام بھیجوا رہا ہے، بار بار یہ کہتے رہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے جعفر، جبرائیل مجھے کہہ کر گئے کہ 4 عمل تمہارے پاس ایسے ہیں جس کے بنا پر اللہ تمہیں سلام بھیجوا رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر بتاؤ وہ 4 عمل کون کون سے ہیں، کون سے وہ 4 عمل ہے جو تم کرتے ہو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک راز تھا میرے اور میرے خدا کے درمیان میں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ 4 باتیں بتلا دی ہے، اس لیے اب میں بھی بتلا دیتا ہوں. اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ 4 عمل بتلائے. پہلا عمل بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے ایمان قبول کیا ہے اس وقت سے اور ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کیا ہو. نہ ایمان لانے کے بعد نہ ایمان لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے. میرا دل کہتا تھا یہ پتھر کے بنے ہوئے صنم، یہ پتھر کے بت، یہ جو نفع نہ پہنچائے، جو نقصان نہ پہنچائے، نہ کسی نفع کے اور نقصان کے مالک ہو، انہیں کے سامنے میں کیسے جھکوں. اس بنا پر میں نے کبھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دوسرا عمل یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی اور ایمان لانے کے بعد بھی میں اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں. میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں، مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے. میں سچائی کے لیے جان دے دو لیکن جھوٹ کو میں گوارا نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی اور ایمان لانے کے بعد بھی کبھی بھی جھوٹ کو گوارا نہیں کیا اور اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالا. تیسری بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے سے پہلے بھی اور ایمان لانے کے بعد بھی کبھی میں نے کسی اجنبی عورت کو گندی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی بھی بری نظر سے میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا، بلکہ جب بھی میرے سامنے کوئی عورت آتی میں یہ سوچتا یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے. اور میرے دل میں یہ خیال آتا اگر اس کی جگہ پر میری ماں ہوتی، میری بیٹی ہوتی، میری بہن ہوتی اور کوئی اسے بد نظری سے دیکھتا تو میرا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا، میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی. اس بنا پر میں نے یہ سوچ لیا کہ کبھی بھی کسی بھی عورت کو میں گندی نظر سے نہیں دیکھوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ میرا تیسرا عمل ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمل بتلا رہے ہیں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور کبھی میں نے بد نظری سے کسی عورت کو دیکھا بھی نہیں. ہاں، اجنبی عورت کو دیکھنے کے بارے میں ایک مسئلہ بتاتا چلوں. سارے اماموں نے اپنی حدیث کی کتاب میں ایک عنوان باندھا ہے، باب النظر الی المخطوبہ، کہ اس عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے
जिस औरत पर तुम निकाह का पैगाम भेजना चाहते हो या जिस औरत को तुम निकाह के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो, हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हुक्म है कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तो एक नजर उसे देख लो, पसंद आ गई, जोड़ा तकदीर में लिखा हुआ है तो निकाह हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। लेकिन तुम्हें इसकी देखने की इजाजत है। तुम बड़े से बड़े दीनदार हो, लेकिन तुम्हें शरीयत परमिशन देती है कि निकाह करने से पहले उस लड़की को देख लो। वो लड़की पर्दा नशीन है, लेकिन उसे भी इजाजत है कि वो अपना पर्दा खोलकर, अपना चेहरा खोलकर उस शख्स के सामने आ सकती है जिसके साथ में निकाह करने का इरादा है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। एक अंसारी सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में फुला महल्ले में जो वो फैमिली रहती है उसमें एक अंसारी लड़की है, उससे मैं शादी करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल रअयतहा, क्या तुमने उस लड़की का चेहरा देखा है? इन्होंने फरमाया कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं देखा है, लोगों से सुना है कि बड़ी नेक लड़की है, इससे शादी करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शादी करने से पहले उसका चेहरा देख लेना, शादी करने से पहले उसका चेहरा देख लेना, वरना कल रोने बैठेगा कि मैंने ऐसे ही शादी कर ली, चेहरा पसंद नहीं था, और फिर तेरी नौबत तलाक तक पहुंचेगी। तो शादी करने से पहले उसका चेहरा देख लेना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। वो सहाबी फरमाते हैं, मैंने तहकीक की तो पता चला सुबह के वक्त में वो लड़की कुएं पर पानी भरने के लिए आती है। चुनांचे जब उसके आने का टाइम हुआ, मैं एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया, इंतजार करने लगा। अब जैसे वो सामने से गुजरी, मैंने अपना सर बाहर निकाला, घूर घूर कर उसे देखने लगा और बराबर उसे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था और उस लड़की की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। उस लड़की ने फौरन मुझे कहा, अल्लाह तस्तही व अंत साहिबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक लड़की को देखते हो, हालांकि तुम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होकर तुम मुझे घूर घूर कर देखते हो। उस सहाबी ने फरमाया, मैं अपनी मर्जी से नहीं देखता हूं, मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने की इजाजत दी है, इस बिना पर मैं देख रहा हूं। जब ये कहा, वो लड़की खामोश हो गई। तो ये इस्लाम का कानून है। लेकिन आज तो अलमिया ये है, अभी तो एंगेजमेंट हुआ है, दोनों घरानों में बात हुई है कि भाई हमारी लड़की, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की, हमारा लड़का। अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है, लेकिन दोनों इतने फ्री मिक्स होते हैं और ऐसे मिलते जुलते हैं जैसे किसी पुराने जमाने के हस्बैंड वाइफ हो। इस तरीके से घूमना फिरना, मोबाइल पर घंटों बातें करना। अभी तो एंगेजमेंट हुआ, निकाह नहीं हुए, शादी नहीं हुई है, अभी तो दोनों घरानों में बातचीत चल रही है। लेकिन हमारा माहौल अल्लाह माफ करे कि उसी वक्त से अभी तो बात हुई, दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं, होटलों में खाने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ तन्हाइयों में मिल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हमारी शरीयत तो ये कहती है जिससे निकाह करना है एक मर्तबा नजर करने की इजाजत है, फिर जो फैसला हो, अगर मंजूर है निकाह कर लो, अपनी बीवी बना लो, वरना दूसरी मर्तबा बगैर किसी वजह के और बगैर निकाह के इरादे के किसी औरत को देखने के लिए भी मना किया गया। यहां तो जरा सी बात हुई, दोनों इतने फ्री मिक्सिंग में आ जाते हैं, मिल रहे झुल रहे, और एक मुद्दत के बाद वो लड़की कहती है ये मेरे लिए सूटेबल पार्टनर नहीं, लड़का कहता है ये मेरे लिए सूटेबल नहीं, और इतने दिन घूमने फिरने के बाद रिश्ता खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बल्कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस का वाकया याद आया, सुनाता चलो। हजरत अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाहि अलैहि,
بہت زبردست محدث تھے، اور حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ بالکل جوان ہے، تندرست ہے، خوبصورت ہے، مال دولت اللہ نے دی ہے، اور بہت اچھے مقرر تھے۔ بہترین انداز میں بیان کرنا، حدیث کے سبق پڑھانا، یہ حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ کی شان تھی۔ کئی لڑکیوں کے پیغام، کئی ماں باپ نے شادی کے لیے ان کو پیغام بھیجے کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو۔ اونچے اونچے گھرانوں سے، بڑے بڑے گھرانوں سے، نیک گھرانوں سے لڑکیوں کے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں، ہماری بیٹی سے شادی کر لو، ہمارے گھر میں شادی کر لو۔ کئی پیغام ان کے پاس آئے، لیکن یہ منع کرتے گئے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، میں ایک مدت کے بعد میرا ارادہ ہے، ابھی اور تھوڑا میں دین کا کام کر لوں، کچھ پڑھ لو۔ وہ منع کرتے گئے۔ 6-7 مہینے گزر گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے کمرے میں بیٹھ کر حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اچانک دروازے میں ایک عورت داخل ہو گئی جس نے نقاب پہن رکھا تھا، برقعے میں تھی، آ کر سامنے بیٹھ گئی، اور حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو بہت چاہنے لگی ہوں، میں ہر وقت آپ ہی کا تصور کرتی ہوں، آپ ہی کے خیالوں میں رہتی ہو، میرا دل آپ پر آ گیا ہے، آپ مجھے انکار مت کرنا، میں سچ کہتی ہوں، مجھے آپ ہی سے شادی کرنا ہے، آپ مجھے منع نہ کرنا۔ اور کہتے 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 اس نے کہہ دیا، اے ابو عثمان، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتی ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس لڑکی سے کہا، تیرا باپ ہے؟ کہا جی ہاں ہے، درزی ہے، کپڑے سینے کا کام کرتا ہے۔ کہا جلدی جا کر بلا کر لے آ۔ لڑکی گئی، اس نے باپ کو کہا، اس کا باپ آ گیا۔ جیسے ہی باپ پہنچا، حضرت ابو عثمان نے فرمایا، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا بالکل منظور ہے۔ کہا گواہ لے کر آؤ۔ چہرہ بھی نہیں دیکھا، وہ تو نقاب میں آئی تھی، اور صرف اس بنیاد پر کہ اس لڑکی نے یہ جملہ کہا، حضرت ابو عثمان نہدی نے کہا میں تیار ہو، گواہ لائے، اور نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا اور پہلی ملاقات اپنی بیوی سے ہوئی، ابو عثمان نہدی کا بیان ہے، جب پہلی مرتبہ بیوی کے پاس گیا اور اس وقت اب میں نے اسے دیکھا تو وہ تو دونوں آنکھوں سے اندھی تھی، وہ کان سے بہری تھی، اور بیماری میں مبتلا تھی، ڈیزیبل قسم کی عورت تھی، اور ایسی عورت سے میں نے شادی کر لی۔ ابو عثمان نہدی نے جب شادی کر لی اور لوگوں میں پتا چلا، لوگ تانے دینے لگے، ابو عثمان تمہارا دماغ پھر گیا تھا، اتنے اونچے اونچے گھرانوں کی لڑکیوں نے، اتنی خوبصورت شہزادیوں نے، اور کتنوں نے تمہارے سامنے نکاح کا پیغام دیا، تم نے سب کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیا جو آنکھوں سے اندھی، کان سے بہری، پورا بدن اس کا بیماری میں مبتلا، تم نے اس سے شادی کر لی۔ ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں میں نے اس سے شادی نہیں کی، دراصل معاملہ یہ تھا کہ اس نے مجھے آ کر یہ کہہ دیا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ کے نبی کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے نکاح کر لے۔ اور میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خدا اور رسول کا واسطہ دے دے تو اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے تو صرف اپنے خدا کے نام پر اس عورت کو قبول کر لیا۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میری ساری مصروفیت حدیث کی، بیانوں کی، کتابوں کی سب سائڈ پر رہ گئی، اس سے کہ بیوی آنکھوں سے اندھی، بیمار تھی، رات دن اس کی خدمت میں لگا رہتا، اور پورا وقت میرا اس کی خدمت میں گزر جاتا، اسی کی خاطر کرتا رہتا۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے میرے دن گزرتے رہے۔ ان کے الفاظ ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زندگی میں کانٹوں کے اوپر سویا ہوا ہوں، اتنا میں پریشان ہوا، اتنا میں نے اس کے لیے کیا، پورا دن رات اس کی خدمت میں رہتا۔ ابو عثمان کا بیان ہے 15 سال تک اسی طریقے سے میں اس کی خدمت کرتا رہا۔ 15 سال کے بعد اس عورت کا انتقال ہوا۔ 15 سال تک خدمت کی، جب دفن کر کے آئے تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ صرف تیرے نام کی خاطر میں نے اسے اپنا لیا تھا، اے میرے مولا صرف تیرے نام کی خاطر میں نے اسے اپنا لیا تھا، کل قیامت میں جب تو میرا نام سنے تو تو بھی مجھے اپنا لینا۔
اے اللہ، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے 15 سال اپنی زندگی کیسے نکالے ہیں، اے میرے مولا، قیامت میں جب میرا نام آئے تو تو بھی مجھے اپنا لینا۔ تو ایسی اللہ والوں کی شان بھی ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ فرمایا تیسرا عمل میرا یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی اجنبیہ کو بری نظر سے نہیں دیکھا، اور چوتھا عمل یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد بھی اور ایمان لانے سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی میں نے نشہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوتھا عمل بتلایا کہ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا، شراب جیسی چیز کو اپنے منہ سے نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جعفر، اللہ کو تمہارے یہ چاروں عمل اتنے پسند ہے کہ خدا فرشتے کو بھیج کر تمہیں سلام کہلوا رہا ہے۔ شراب کو کبھی میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشہ تو سارے گناہوں کی جڑ ہے، اس جڑ کی وجہ سے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پہلا تو وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے توڑنے والا ہو، دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو جادو اور ٹونے کی تصدیق کرنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زندگی بھر ہمیشہ شراب کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہر گوتا میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ومن نہر الغوتا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نہر گوتا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر ہوگی جو جہنم میں ہوگی، اور جو گندی قسم کی عورتیں ہیں، بدکار اور فاحشہ قسم کی عورتیں ہیں، ان کی شرمگاہ سے اللہ اس نہر کو جاری کرے گا۔ اللہ جہنم میں ایسی گندی عورتوں کی شرمگاہ سے اس نہر کو جاری کرے گا، اتنی بدبو ہوگی کہ پورے جہنم میں بدبو پھیل جائے گی، اور ایسی نہر کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی، فرمایا گیا شراب بنانے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، شراب پینے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، شراب پلانے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کی لین دین کرنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، یہاں تک کہ شراب سپلائی کرنے والا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن آج چند پیسوں کی خاطر اور مال کمانے کے نشے میں ہمارا مسلمان بھائی اپنی ہوٹلوں میں، ہوٹل کا نام ہوٹل مدینہ آف لائسنس، میں نے خود پڑھا ہوٹل مدینہ آف لائسنس، نام ہوٹل کا مدینہ، ارے وہ مدینہ پاک، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہ جس کے خاک میں اللہ نے شفا رکھے، جس زمین کا یہ حال ہے کہ بزرگان دین اپنی جوتوں کو اتار دیتے کہ جس زمین پر سرکار نے قدم رکھے ہیں ہم وہاں پر جوتے نہیں رکھ سکتے، اس شہر کا نام رکھ کر عنوان لگایا ہوٹل مدینہ آف لائسنس۔ آخری آف لائسنس کیوں؟ اور پھر تجھے مدینے کا نام ملا کہ مدینے کے نام پر تو شراب کا دھندا کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے میں مسلمان ہوں اور آف لائسنس کر کے غیروں کو متاثر کرنے کے لیے کہ شراب ہوگا میرے پاس کسٹمر زیادہ آئیں گے، غیر بھی آئیں گے، میرا بزنس ہو جائے گا۔ چند پیسوں کی خاطر وہ یہ نہیں سوچتا میں لوگوں کو حرام کھلا رہا ہوں، حرام پلا رہا ہوں، اور شراب جیسی چیز کو میں بیچ رہا ہوں، اللہ کی اس پر کتنی لعنت اترتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ معاف کرے، آج تو حرام گوشت پر حلال کی سٹیکر لگا لگا کر، حلال کے سٹیمپ لگا لگا کر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
चंद पैसों की खातिर कि वो चिकन जो इंपोर्ट होकर आएगी वो हलाल हो या हराम हो, वो हमें सस्ती पड़ेगी, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगी, उसकी वजह से ईमान वालों को बेवकूफ बनाने के लिए हलाल के स्टिकर मारकर, हलाल के स्टैंप मारकर हम अपनी दुकानों में, अपनी होटलों में ऐसी चिकन और ऐसी हराम चीज मुसलमानों को खिलाए, ये कितना बड़ा गुनाह है। अरे एक आदमी शराब बेचता है, उसका गुनाह कम है उसके मुकाबले में जो हराम गोश्त को हलाल के उन्वान से बेचता है। शराब तो हराम है, खरीदने वाला और पीने वाला भी समझता है हराम है, लेकिन वो गोश्त जो खरीदा गया, उस होटल में जाकर लोगों ने खाना खाया, वो तो ये समझ रहे थे, वो दीनदार थे, वो समझे कि हलाल है, हलाल लिखा हुआ है, एक एक आइटम पर हलाल के स्टिकर लगे हुए हैं, उन्होंने तो हलाल समझकर खा लिया। वो ईमान वाला जो अपने मुसलमान भाई बहनों को हलाल के नाम से हराम खिलाए, क्या खुदा की उस पर लानत नहीं उतरेगी? कितनी बुरी बात है, लानत बरसेगी ऐसे लोगों पर, और अल्लाह उन्हें दुनिया के अंदर इसका मजा बतलाएगा जिन्होंने लोगों के ईमान के साथ मजाक किया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आज चंद पैसों की खातिर और कमाने की खातिर हम शराबों को बेच रहे हैं, हमारे भाई ऐसे हराम चीजों को फरोख्त कर रहे हैं और उन्हें इसका जर्रा बराबर एहसास नहीं। तो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो वो शान है कि फरमाते हैं कि मैं शराब न पीता था, न इस्लाम लाने के बाद, न इस्लाम लाने से पहले। ये शराब की इतनी बड़ी कबाहत है। और देखो जिसके घराने में ये 4 सिफत आ गई, मैं तो कहता हूं हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने सलाम भेजा इसके कि जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो 4 खूबियां थी। जिस घर में ये खूबी आ गई उस घर के अंदर खुशहाली छा जाएगी, उस घर को कहा जाएगा अ हैप्पी होम, एक अच्छी फैमिली कहा जाएगा। हक है उस घर को कहने के लिए कि ये है होम स्वीट होम, कि जिसके अंदर इतने अच्छे अखलाक मौजूद हो, हमारा सर कभी गैरुल्लाह के सामने न झुके, हमारी जुबान से कभी झूठ न निकले। यही वो झूठ है जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दरारें डाल देता है। हस्बैंड एक बार झूठ बोलता है, हमेशा के लिए वाइफ के दिल में खटक रह जाती है। बीवी एक बार झूठ बोलती है, हमेशा के लिए अपने हस्बैंड का ट्रस्ट खो देती है। तो हजरत जाफर ने फरमाया मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बदनिगाही और बदचलनी पर नहीं, और न मैं शराब को पिया करता हूं। ये शराब के नशे में आकर आज हमारे घरों में जिन लोगों की आदत है और जिन्होंने शराब को पिया उन घरों का हाल देखिए। अरे शराब के नशे में आकर बेटे को यह भी ख्याल नहीं होता कि मैं जिसे गाली देता हूं वो मेरी जनने वाली मेरी मां है। वो नशे में आकर अपनी मां को भी गाली देता है। अरबी में शराब को खम्र कहते हैं और खम्र के माने आते कवर कर देना। अकल कवर हो जाती है, दिमाग कवर हो जाता है। इसीलिए खिमार कहते दुपट्टे को कि दुपट्टा और ओढ़नी सर को कवर करती है, इसलिए उसे अरबिक में खिमार कहा जाता है। और अरबिक में अल्कोहल और शराब को खम्र कहते हैं कि वो दिलो दिमाग को कवर कर देती है, होश खत्म हो जाते हैं और शराब के नशे में आकर वो अपनी मां को, अपने बाप को ऐसी ऐसी गालियां देता है और ऐसी बातें कर देता है जिसके बिना पर पूरा घराना मुतासिर होता है और घर की सारी खुशियां खत्म हो जाती है। वो एक अल्लाह वाले का किस्सा है। एक अल्लाह वाले ने अपनी किताब में इस किस्से को नकल किया है कि एक शख्स कब्रिस्तान में जा रहे थे, मगरिब के नमाज से पहले का वक्त था। इन्होंने ये महसूस किया कि एक कब्र में से गधे के रेंकने की आवाज आ रही है, डोंकी ब्रे कर रहा हो इस तरीके से रेंकने की आवाज आ रही है। ये बहुत हैरान हुए, अल्लाह ये किसकी कब्र है जिसमें से गधे की आवाज निकल रही है। बहुत परेशान हुए। कब्रिस्तान में एक और भाई थे, उनको पूछा भाई साहब ये किसकी कब्र है? उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता। दूसरे को पूछा भाई साहब ये किसकी कब्र है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना मालूम है कि ये कब्रिस्तान के किनारे पर चंद फैमिलीज रहती है, उन्हीं में का एक आदमी है। चुनांचे इनको तशवीश हुई कि कौन होगा ये उस इलाके में, उस जगह पर जहां ये कुछ घर बने हुए थे कब्रिस्तान के पास, वहां चले गए। वहां पर जाकर पूछा कि भाई ये किसकी कब्र है? तो लोगों ने ये बताया कि यहां एक बूढ़ी अम्मा रहती है, उसके बेटे की कब्र है। ये उस अम्मी जान के पास गए और जाकर कहा कि अम्मी जान
میں بہت حیران ہوں کہ وہ ایک قبر ہے، اس میں سے گدھے کی آواز آ رہی ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کی قبر ہے. آخر کیا بات ہے؟ آج اس میں سے یہ آواز کیسے آ رہی ہے؟ وہ بوڑھی اماں رونے لگی اور روتے روتے کہا کہ بیٹا، آج نہیں، جس دن سے اس کو دفن کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ عصر سے مغرب کے بیچ میں اس قبر سے گدھے کی آواز آتی ہے. اس نے پوچھا امی جان کیا بات ہے؟ کون سا ایسا تمہارے بیٹے کا عمل تھا کہ اتنی بڑی سزا میں وہ مبتلا ہے؟ اس ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میرا جو بیٹا تھا وہ شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، شراب پی کر رات کو گھر پر آتا تھا. میں اسے بہت سمجھاتے اور میں کہتی کہ بیٹا شراب چھوڑ دے، نشے کی عادت چھوڑ دے، یہ تجھے برباد کر کے رکھ دے گی. جب میں اسے سمجھاتے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا، چپ رہے گدھی، تو گدھی ہے تو چپ رہے. یہ زندگی بھر مجھے گدھی کہتا رہا. جس دن سے موت ہوئی ہے روزانہ اس کے قبر سے گدھی کی آواز آتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں، ایک خوشحال گھرانے میں سب سے بڑا obstacle یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر یہ نشے کی عادت کسی کے اندر آ گئی، پورا گھرانہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں خوشی آئے، ہمارا گھر ایک ہیپی ہوم کہلائے. تو اس کے لیے ضروری ہے ہر بیٹا اس بات کی فکر کرے میں اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤ، مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کے بنا پر میری ماں ناراض ہو جائے. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اس کی روزی میں بھی برکت ہو، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے روزی میں برکت چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو، تم یہ چاہتے ہو عمر میں برکت ہو ماں باپ کی خدمت کرو. میرے بھائیوں بتاؤ کون ہم میں سے ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ روزی میں برکت ہو؟ کون ہم میں سے ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہماری عمر میں برکت ہو؟ 100 سال کا بڈھا بھی چاہتا ہے کہ اور 100 ایئرز مل جائے. ہر ایک چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص روزی میں برکت چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا. اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے. ہم کبھی تو یہ سوچے کہ ہمارے ماں باپ، ہماری ماں، ہمارے باپ نے ہمارے گھر میں ایک نہیں دو نہیں 6 7 بچوں کو پیدا کیا، ہر بچے کی پرورش کی، ہر بچے کو پڑھایا لکھایا، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. وہ ایک ماں 7 بچوں کو پالتی ہے، وہ ایک باپ 7 بچوں کو بڑا کرتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے 7 بچے مل کر بھی ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں. ٹرن رکھتے ٹرن، 10 دن میں ماں کو رکھوں گا، میری ٹرن پوری ہو گئی، اب تو لے لے، تیرے گھر میں رکھ، تو بھی تو بیٹا ہے، تیرا بھی حق بنتا ہے. وہ کہتا ہے میرے 10 days پورے ہو گئے، اب تو آ چلی جا. وہ بیچاری ماں ایک گھر سے اپنا کپڑا لے کر دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، وہ گھر گھر کے چکر لگاتی ہے. ہر ایک اپنی ٹرن بنائے ہوئے ہے. اور ایک دن آتا ہے کہتے ہیں ہماری بیوی کو پسند نہیں ہے، ہم ٹرن سے نکل رہے ہیں، اب امی جان کو اپنے ابا جان کو اولڈ پیپل ہوم میں ڈال دو. اللہ حفاظت فرمائے. ایک خوشحال گھرانے کے لیے تو ضروری ہے ماں باپ کا رسپیکٹ ہو، ماں باپ کا اکرام ہو، ماں باپ کا احترام ہو. اگر ہم چاہتے ہمارا گھرانہ خوش بن جائے، میں ہمارے ہر جوان بھائی کو، ہر جوان بہن کو، میرے ہر بچے اور بچی کو میں اپیل کروں گا اپنی ماں کا خیال کرنا، اپنے باپ کا خیال کرنا. اور اسپیشلی طور پر ماں تو وہ دولت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت کو اللہ نے ماں کے قدم کے نیچے رکھا ہے. ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. وہ ایک بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے. مسلمان تھا. ایک دن خیال آیا کہ ساری بات اسلام کی سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیوں. باپ محنت کرتا ہے، باپ نوکری کرتا ہے، دن بھر باس کی، سیٹ کی، سب کی گالیاں کھاتا ہے، ادھر کی سنتا ہے ادھر کی سنتا ہے، صبح سے جاتا ہے شام کو گھر پر آتا ہے. اور جنت ماں کے قدم کے نیچے. ماں کا درجہ بڑا، باپ کا درجہ کیوں بڑا نہیں؟ ہمیشہ اسے اس بات کا شکوہ تھا. ایک دن گھر پر آ کر اس نے ڈیسیشن لیا
اپنی وائف کو یہ کہہ دیا کہ آج سے میرے بیٹے کی پرورش میں کروں گا. کیا باپ اپنی اولاد کی پرورش نہیں کر سکتا؟ میں اپنے بیٹے کو پالوں گا. آج کے بعد تو بالکل انٹرفیئر مت کرنا. اور ماں نے کہا کہ دیکھو تم تھک جاؤ گے, تمہارا کام نہیں. کہا نہیں نہیں میں سنبھالوں گا. بیٹا سونپ دیا اس کو. اب یہ تو بیٹے کا بہت خیال کرتا ہے, بار بار دکھ رہا ہوں جو ہے, وہ بولے پہلو رمکڑو تو وہ لا کر دے دیا, آج جو ہے تو وہ لا کر دے دیا. اور کہنے لگا کون سا مشکل کام ہے بیٹے کی تربیت کرنا, جو مانگے دے دو. بیٹا خوش ہو گیا. پورا دن اس نے برابر خدمت کی اور بہت خوش تھا کہ میں پروف کر دوں گا کہ بچے کی پرورش ایک باپ بھی کر سکتا ہے. رات کا وقت ہوا, بیوی نے آ کر کہا کہ دیکھو ہمارا بیٹا روزانہ اٹھ کر رات کو دودھ پیتا ہے, میں روزانہ گلاس سنبھال کر رات کو رکھتی ہوں, اس کو دودھ پلاتی ہوں, نیند خراب ہوتی ہے, تم آرام سے سو جاؤ, دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں, چھوڑ دو یہ بچے کو پالنا. کہا کہ نہیں, جب میں دن میں بچے کو سنبھال سکتا ہوں, میں رات میں بھی اس کی پرورش کر سکتا ہوں. اور کون سی بڑی بات ہے, میرا بچہ دودھ ہی تو پیتا ہے, گلاس بھر کر دودھ پہلے سے رکھ دوں گا, رات کو اٹھے گا دودھ پلا دوں گا. بیوی نے کہا تمہاری مرضی. اور یہ سیپریٹ روم میں اپنے بیٹے کو لے کر گیا کہ آج میں پروف کروں گا کہ اولاد کی پرورش تو میں بھی کر سکتا ہوں. گیا اپنے روم میں, ایک گلاس بھر کر دودھ بالکل اس کے پاس رکھ دیا اور بچے کو سٹوریز بولتا رہا. بچہ ہنستا رہا اور سو گیا. دل میں سوچتا ہے کون سا مشکل کام ہے, 2 بادشاہ کی نے پری کی سٹوری بول دیا, وہ سو گیا, اس میں کون سا مشکل کام ہے. اور بچہ سو گیا. رات ہوئی, بچہ فوراً اٹھا اور رونے لگا. یہ بھی اٹھ گیا. بول بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے کہا دودھ چاہیے. فوراً دودھ لے کر سامنے رکھ دیا کہ لے بیٹا دودھ پی. بچہ دودھ پینے لگا. یہ پھر دل میں سوچتا ہے کون سا مشکل کام ہے, دودھ پی لے گا پھر سلا دوں گا. اب وہ دودھ پی رہا تھا, اس کی شامت آئی تھی, بمتی تھی. اس نے یہ کیا کہ بیٹا دودھ پی رہا تھا, بازو میں ایک جگ پانی کا پڑا ہوا تھا, تو اس نے جگ میں سے پانی گلاس میں نکالا, اس نے پانی پینا شروع کیا. اب یہ پانی پی رہا ہے, بیٹا دودھ پی رہا ہے. بیٹے نے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ پانی پیتا ہے, بچہ تو بچہ ہوتا ہے. کہا کہ ابا جان جو پانی آپ پی رہے ہیں میرے دودھ میں ڈالو. بیٹے کو باپ نے کہا کہ بیٹا پانی دودھ میں ڈالوں گا تو دودھ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا, پانی دودھ میں ڈال دوں گا تو دودھ کا مزہ ختم ہو جائے گا, اور جو ہیلدی یہ دودھ ہے, یہ ملک ہے, اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بیٹے ایسی ضد مت کرو. ضد کرنے لگا, رونے لگا کہ نہیں پاپا مجھے تو بس پانی ڈالو گے تو ہی میں دودھ پیوں گا, اور زور زور سے رونے لگا. کہا ارے چپ بیٹے چل میں پانی ڈال دیتا ہوں. اس نے اپنا جو گلاس میں پانی تھا اس کے دودھ میں ڈال کر اپنے بیٹے کو دیا کہ لے بیٹا. بیٹا بہت خوش ہو گیا, ہنسنے لگا. یہ کہنے لگا کون سا مشکل کام ہے, ایک ضد پوری کر دو, بات ختم ہو گئی. اب بیٹے کے دودھ میں پانی ڈال دیا. بیٹا جب دودھ پینے گیا تو بالکل ٹیسٹ لیس, پانی آنے کی وجہ سے دودھ کا مزہ ہی ختم ہو گیا. تو بیٹا پھر رونے لگا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اندر سے پانی نکال دو, مجھے پانی نہیں چاہیے. کہا ارے بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو نے مجھے خود کہا کہ پانی ڈالو, اب کہتا ہے پانی نکالو. کہا نہیں مجھے پانی والا دودھ نہیں چاہیے, پانی نکالو. کہا کوئی بات نہیں بیٹا میں دوسرا دودھ لے کر آتا ہوں. کہا نہیں ابا اسی میں سے پانی نکالو, مجھے پانی نکال کر دو. رونے لگا. اب اس کا دماغ گیا. کہا نالائق کہیں کہ تیرے باپ کا نوکر ہوں میں, کیا سمجھتا اپنے آپ کو, نس میٹے پیر میٹے, اور مارنے کے لیے کھڑا ہوا. اس کی عورت جلدی جلدی بھاگتی ہوئی آئی. میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ تمہارے بس کی بات نہیں, اور بیٹے کو اٹھا کر لے کر گئی. تو بہرحال ماں کا بڑا مقام ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا گھرانہ خوشحال ہو, اولاد کے لیے ضروری ہے اپنے ماں باپ کا اکرام کرے, اور ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے اپنی اولاد کی تربیت کی بہترین فکر کرے. ہر ماں باپ کی یہ فکر ہونی چاہیے میرے بچے کی میں اچھی سے اچھی تربیت کرو. اور ایک پرنسپل یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ نیک بنے, ہمارے بچے کی بہترین تربیت ہو, اس کے لیے ضروری ہمارے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں. ہم نیک بنیں گے, ہماری اولاد اس کو دیکھ کر نیکی کو حاصل کرے گی. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ہر ماں تمنا کرتی ہے میرا بیٹا تو حافظ قرآن بن جائے, ہر ماں تمنا کرتی ہے میرا بیٹا
بیٹا عالم بن جائے، باپ تمنا کرتا ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے، ماں تمنا کرتی ہے میری بیٹی عفیفہ اور پاک دامن ہو، ماں تمنا کرتی ہے میری بیٹی دین کی داعیہ بن جائے۔ ارمان تو ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ہم سوچے کہ ان ارمانوں کے لیے ہم نے اپنے گھروں میں کتنی قربانی دی ہے، کتنے ایسے عمل ہمارے ہیں جو دین کے مطابق ہے۔ جب ہمارے اتنے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ میرا بیٹا دیندار ہو، میرا بیٹا نیک بنے، میں نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہمارے گھر میں تو وہی حالت کہ باپ ہے، اس کا پورا چہرہ، اس کا بدن شریعت کے بالکل خلاف، لباس شریعت کے خلاف، ماں جو ہے نہ سر کے اوپر اوڑھنی ہے نہ اس کے اندر اس کے چہرے پر پردہ ہے، ماں کی زندگی ایسے، گھر کا حال یہ ہے، خرافات وہ باکس 24 گھنٹہ گھر میں چل رہا ہے، ہر غلط کام اور دین کے خلاف کام ہوتے ہیں، اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، میرے گھر میں دین آ جائے، میرا بچہ نیک بن جائے۔ ارے تھوڑی قربانی ہمیں بھی تو دینا پڑے گی، ہم قربانی دیں گے، ہم نیکی کریں گے تو ہمارے بچوں کا وہ مزاج بنے گا۔ صرف یہ امید لے کر بیٹھو کہ جتنی میٹھی چیزیں ہیں وہ مجھے مل جائے، میرے گھرانہ اچھا بن جائے، لیکن میں کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تھوڑی قربانی ہم دے، تھوڑی وہ کرے، اس کے بعد ہی چل کر ہم وہ دن دیکھیں گے کہ ہمارے بچے ایسے بنیں گے کہ جنہیں ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ کوشش تو دونوں طرف سے کرنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، سارے مریدین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک حلوے کی دکان پر پہنچے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ دکان کے پاس گئے، پلیٹ میں حلوہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے ایک حلوے کا ٹکڑا لے کر منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی انہوں نے حلوے کا ٹکڑا لیا، جتنے مریدین تھے سب نے اٹیک کیا، ایک یہ اٹھایا، دوسرا یہ اٹھایا، پلیٹ صاف۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے تم سب نے حلوہ کھا لیا، پلیٹ خالی کر دی بیچارے کی۔ کہا حضرت ہم تو آپ کے مرید ہیں، ہمارا کام آپ کو فالو کرنا، جو آپ کرو وہی ہم کریں گے، ہمارا کام آپ کی اتباع کرنا ہے۔ آپ نے حلوہ کھایا، آپ ہمارے بڑے بزرگ شیخ پیر ہو، اس لیے ہم نے بھی حلوہ کھا لیا۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کچھ نہیں بولے، آگے چلے۔ اب صاحب کشف بزرگ، کرامت والے بزرگ، بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے کرامتوں سے نوازا تھا۔ چلتے 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 ایک لوہار کی بھٹی آئی، بلیک سمتھ، اس کی بھٹی تھی، لوہے کو گرم کر رہا تھا، اور ایک لوہے کا ٹکڑا جو بالکل گرم تھا، لال لال سرخ ہو گیا تھا، وہ سامنے پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ تو صاحب کرامت بزرگ تھے، اللہ کا نام لیا اور اس لوہے کے ٹکڑے کو پکڑ لیا۔ اب یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کو کہتا ہے تو پکڑنے ہوں کیا دی پکڑو، وہ کہتا ہے تو پکڑ ہوں کیا دی پکڑو۔ اب ایک دوسرے کو ارے تو پکڑ، کہتا میں نہیں پکڑتا تو پکڑ، سب ایک دوسرے کو۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ پیچھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا اتباع کہاں چلی گئی؟ آپ تو میرے مرید تھے، جو حضرت کریں گے وہ ہم کریں گے۔ حلوہ کھانے میں تو سب مرید بن گئے، اور اب جب یہ پکڑنے کا معاملہ آیا تو یہ اس کو اشارہ کرتا ہے، وہ اس کو کرتا ہے۔ واہ رے واہ، میٹھا میٹھا میرا، کڑوا کڑوا تیرا، یہ اچھی تمہاری پالیسی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، میں نے حلوہ اس لیے کھایا تھا کہ یہ دکاندار جب بھی مجھے ملتا ایک ہی درخواست کرتا، حضرت ایک بار میرے یہاں سے کچھ کھا لو، میری دکان میں برکت ہو جائے گی، میرے کھانوں میں برکت ہو جائے گی۔ ہمیشہ اصرار کرتا تھا، میں نے سوچا آج اس کا دل رکھ لو، اس لیے میں نے کھایا، تو تم نے تو پوری پلیٹ ہی صاف کر دی۔ میرے بھائیوں یہ ایک ایگزامپل ہے، ہم سوچے یہی حال آج ہمارے گھروں کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میرا بچہ نیک بنے، یہ بنے، وہ بنے، حافظ بن جائے، دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، لیکن ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں؟ ہم نے کتنے خواہشات کو چھوڑا، کتنا اپنے گھر کا ماحول بنایا، کتنے خرافات کو گھر سے نکالا؟ ہم اس کے بارے میں بھی تو کبھی تصور کریں۔ آج باپ آ کر کہتا ہے مولوی صاحب مارو چھوکرو بے دین تھے گئے، کہتا ہے میرا بیٹا بے دین ہو گیا، ماں کہتی ہے میرا بیٹا دین سے چلا گیا۔ ارے بچہ اوور نائٹ بے دین ہو جاتا ہے، کل رات تک دیندار تھا، آج صبح بے دین ہو گیا، آ کر کہتے میرا بیٹا بے دین ہو گیا۔ ارے بے دین فوراً تھوڑی ہو جاتا ہے، اوور نائٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ رات کو دیندار تھا اور صبح میں بے دین ہو گیا، رات کو بہت دیندار لڑکی تھی اور صبح میں بے دین ہو گئی۔ اوور نائٹ کوئی بے دین نہیں ہوتا ہے،
لیکن ہوا کیا؟ آج تک وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ہمارے دل میں نہیں آیا۔ آج تک وہ غلط فرینڈز کی صحبت میں تھا، ہم نے کبھی منع نہیں کیا۔ آج تک وہ غلط فرینڈشپ میں رہتا تھا، ہم نے کبھی منع نہیں کیا۔ آج تک وہ ہر برے دھندے کرتا تھا، ہم نے کبھی منع نہیں کیا۔ آج تک وہ راتوں کو دیر سے گھر پر آتا تھا، ہم نے کبھی سوال نہیں کیا بیٹا کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کون تیرے فرینڈز ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے۔ وہ پورا دن ٹی وی پر بیٹھا رہتا تھا، ہم نے کبھی نہیں روکا۔ وہ ہر قسم کی فلمیں دیکھتا تھا، ہماری ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ہزاروں کے ساتھ چیٹ کرتا تھا، ہم نے کبھی منع نہیں کیا اور ہمیں کبھی فکر بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اس دن یہ ہوا، ایسے غلط دھندے میرے بیٹے نے کیے کہ گھر پر آ کر پولیس کھڑی ہو گئی اور بیٹے کو پکڑ کر پریزن میں لے کر گئے۔ اب لوگوں کو آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا ہے، سر اونچا نہیں کر سکتا ہے۔ تب ریئلائز ہوا کہ میرا بیٹا بے دین ہو گیا۔ وہ بے دینی کا احساس اس لیے ہوا کہ آج عزت چلی گئی۔ لڑکی راتوں کو لیٹ گھر میں آتی تھی، کبھی فکر نہیں ہوئی۔ وہ ہر قسم کے الٹے سیدھے کپڑے پہن کر باپ کے سامنے نکلے، کبھی ماں باپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوا اس نے غلط کام کیے، کبھی احساس پیدا نہیں ہوا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی اپنے روم میں بیٹھ کر کس کے ساتھ میں انٹرنیٹ پر اتنے گھنٹوں چیٹ کرتی ہے، کبھی اس کی فکر نہیں ہوئی۔ کبھی ہم نے اپنے بیٹی کا موبائل اٹھا کر اس کے ان باکس کو چیک نہیں کیا کہ اس میں کتنے فلدی میسجز موجود ہیں، کبھی ہم نے فکر نہیں کی۔ لیکن جس دن لڑکی گھر سے بھاگ گئی اس دن صبح آ کر کہتے میری لڑکی بے دین ہو گئی۔ اوور نائٹ بے دین نہیں ہوئی، لیکن آج لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، عزت کے اوپر حملہ ہوا ہے، لوگوں سے آنکھ ملا نہیں سکتے ہیں۔ اس وقت کہنے لگتے کہ ہماری اولاد بے دین ہو گئی۔ میرے بھائیوں باتیں کڑوی ہے لیکن سچائی ہے۔ آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک خوشحال گھرانہ بنانا ہے تو ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اولاد میں یہ جذبہ ہو، اپنے ماں باپ کا رسپیکٹ کرے، ماں باپ کا یہ مزاج ہو، اپنی اولاد کی تربیت کی بہترین فکر کرے، دینی انداز میں تربیت کرے۔ یہ سب چیزیں ہمارے گھروں میں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا گھر ہوم سویٹ ہوم کہلائے، ہمارا گھر ایک خوشحال گھرانہ ہو، تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن بھی اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جس ریلیشن کے اندر کبھی دراڑ پیدا نہ ہو۔ آج اللہ معاف کرے دادا بن گیا، نانا بن گیا، لیکن بیوی کو گالی دینا نہیں چھوڑا۔ دادا ہے، بڈھا ہو گیا، نانا بن گیا ہے، لیکن بیوی سے جیسے جوانی میں لڑتا تھا ابھی بھی اسے گالیاں دیتا ہے، ابھی بھی برا بھلا کہتا ہے۔ ارے ذرا تو سوچ، تیری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، وہ ڈائبٹیز کی شکار ہے، وہ بلڈ پریشر کی مریض ہے، اس کی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ذرا خدمت میں کمی ہو گئی تو گالیاں دینا شروع، برا بھلا کہنا شروع، جو جی میں آیا بولنا شروع کر دیا۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ ارے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واتقوا النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کا وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ میں پیار کا معاملہ کرنا۔ لیکن اللہ معاف کرے بوڑھا ہو چکا ہے، جس بیوی نے اپنی جوانی تیرے نام پر قربان کر دی، آج اسے گالی دینے میں اسے شرم نہیں آتی ہے۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہو چکا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ خوشحال گھرانہ بنانے کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ بہو گھر میں موجود ہے اور تم اپنی بیوی کو گالی دو، اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ بہو بھی کل عزت نہیں کرے گی کہ جب میرا خسر اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے تو میں ساس کو کیوں چھوڑوں؟ اس طریقے سے اور غلط فائدہ اٹھایا جائے گا، سماج میں اور برائی آئے گی، گھر گھر میں جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ کل میں شادی کے عنوان پر بیان کر رہا تھا، نکاح کی فضیلتیں کافی کل آپ کے سامنے بیان کی، تو ایک دوست کہنے لگا مولوی صاحب હવે મારું વિચાર થાય હું બી શાદી કરી લાવું, કેટલી ફજીલતની વાતો તમે કીધી, क्या तुमने अच्छी अच्छी बातें बताई निकाह के बारे में और शादी के बारे में, मेरा जी चाहता है मैं शादी कर लूं। मैंने कहा यार तेरी तो शादी हो गई है, तू तो 5 बच्चे का बाप है, तेरी शादी हो गई है, तेरे 5 बच्चे हैं। तो कहा वो सब बराबर है, लेकिन आपने फजीलत ऐसी बयान की कि दूसरी करना चाहता हूं।
میں نے کہا واہ سبحان اللہ، بہت شوق ہے دوسری شادی کرنے کا، ایک کو سنبھالتا نہیں ہے، ایک سے انصاف نہیں ہوتا ہے، اور خواب ہے بلی کے خواب میں چھچڑے 2 3 4 اس کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ہاں ایک بات کہہ دوں گا کہ اسلام نے 4 شادی کرنے سے منع نہیں کیا، ورنہ کل کہیں گے مفتی فلاح کی تو ایک کا شادی کرا ہے بیجی نہیں کرا ہے، ساری ماں بہن ٹوٹ پڑے گی۔ سچی بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ قرآن کہتا ہے ایک مرد کو اجازت ہے 2 شادی کرے، 3 سے کرے، 4 سے کرے، 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کہ تم 4 شادی کر سکتے ہو، انصاف کرنا، اور قرآن کہتا تم انصاف نہیں کر سکو گے، بھول جاؤ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم سب کے ساتھ میں برابر سلوک کر سکو۔ اس بنا پر اگر ہمت ہے 4 شادیاں کرنے کی کرو، دوسری کر، تیسری کر، لیکن ہے تیرے اندر ہمت کہ تو ہر بیوی کے ساتھ میں انصاف کرے، یہاں تو ایک کے مسئلے میں انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے پاس گھر کتنے ہیں؟ تو کہا حضرت میرے پاس ایک گھر ہے۔ تو کہا جا دوسرے گھر کا انتظام کر، پھر پوچھنے کے لیے آنا۔ یہ گیا، جوش تھا برابر دوسری شادی کا، پتہ نہیں کیسے انتظام کر دیا، دوسرا گھر بھی خرید لیا یا کہیں سے دوسرے گھر کا انتظام کر لیا، پھر آیا حکیم الامت کے پاس اور کہنے لگا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کہ حضرت دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے گھر ہے تیرے پاس؟ کہا میرے پاس 2 گھر ہے۔ کہا تیسرے گھر کا انتظام کر، پھر کہنے آنا۔ یہ کہنے لگا کہ حضرت 2 شادی کرنا چاہتا ہوں، 2 گھر کافی ہے، ایک گھر میں ایک بیوی، دوسرے گھر میں دوسری بیوی، تیسرے گھر کی کیا ضرورت ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ نادان، پہلی گھر سے نکالے گی تو دوسرے کے گھر میں جائے گا، دوسری نکالے گی تو پہلے کے گھر میں جائے گا، دونوں نکالے گی تو کہاں جائے گا؟ اس لیے پہلے تیسرے کا انتظام کر، پھر دوسری کی بات کرنا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ میں پیار و محبت کا سلوک کرو، ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اس بنا پر ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، ہم اس کا خیال کریں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں میرا گھرانہ بہت خوشحال بن جائے، میرے گھرانے میں سکھ کی سکھ ہو، دکھ کا نام نہ ہو، لیکن کچھ تو اس کے لیے فکر کرے۔ اس لیے اولاد ماں باپ کا رسپیکٹ کرے، ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کرے، اور ہم اس کا خیال کریں۔ ہمارے ہسبینڈ وائف ریلیشن میں ایک ہسبینڈ کے لیے ضروری ہے اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئے، محبت اور مودت کا معاملہ فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے کتنا بھی بیان کرو، کتنا بھی سمجھاؤ بولو، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی تیرے لیے اتنی قربانی دی، جوانی دے دی، تیری بیوی ایسی ویسی، لیکن جس کا مزاج اڑیل ہوتا ہے وہ نہیں مانتے۔ ان کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ، ان کے دماغ میں یہ بات اترتی نہیں ہے، اور وہ عورت بیچاری دکھ پر دکھ برداشت کرتی جاتی ہے۔ وہ عورت ایک مظلوم کی زندگی اپنے گھر میں گزارتی ہے۔ ہماری وہ مائیں بہنیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، ہم دعا کریں کہ اللہ انہیں سکھ نصیب فرمائے۔ اور میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے جو اپنے گھروں میں کسی بھی اعتبار سے پریشان ہو، اپنے شوہر سے دکھی ہو، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اللہ کے واسطے کبھی سپریشن کا خیال دل میں مت لانا، کبھی یہ مت سوچنا میں نکاح کو توڑ دوں اور الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے گھر میں دکھ ہوتا ہے وہی سمجھ سکتے دکھ کسے کہتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے، ان پر حالات آتے ہیں، لیکن ہماری یہ درخواست ہے چاہے جو بھی معاملہ ہو ہم اس کی فکر کریں کہ ہمارا اپنے گھر کے ساتھ میں، گھر والوں کے ساتھ میں پیار اور محبت کا سلوک ہو۔ ہم ان کے ساتھ میں کبھی یہ نہ سوچے کہ میں سپریشن کر لوں، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے، اور دعا کے ساتھ ساتھ میں جو بھی تکلیف آ رہی ہے اس پر صبر کرے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفت القلوب میں لکھا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت پر شوہر دکھ ڈالتا ہے، جو دکھی ہے، شوہر کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے اور زندگی بھر برداشت
बर्दाश्त करती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सब्र करने पर उसे वो इनाम देगा जो अल्लाह ने हजरत आसिया को सब्र पर इनाम दिया था। हजरत आसिया फिरौन की बीवी है, बहुत जुल्म ढाया फिरौन ने, लेकिन अल्लाह ने बीबी आसिया को वो इनाम दिया जिस इनाम पर हम रश करते हैं। हजरत आसिया की मौत का वक्त आया है, अभी तो दुनिया से जाने वाली है। खुदा की शान देखो, कुरान ऐलान करता है बीबी आसिया की मौत का वक्त आने वाला है। फिरौन के जुल्म से दुनिया से जा रही है, अभी तो आंख बंद नहीं हुई और अल्लाह ने जन्नत का दीदार करवा दिया। बीबी आसिया के लिए जन्नत का फैसला किया गया, इतना बड़ा इनाम मिला। बल्कि शबे मेराज का मौका है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जा रहे हैं, सफर चल रहा है, इतने में खुशबू आने लगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल बहुत खुशबू आ रही है, ये जन्नत की खुशबू है, कितनी अच्छी खुशबू है, ये जन्नत से खुशबू आ रही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत तो अभी बहुत दूर है, ये तो हजरत आसिया की कब्र से खुशबू निकल रही है। ये तो वो खुशबू है जो हजरत आसिया की कब्र से निकल रही है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बिना पर अगर किसी के सुहाग में ये बात लिखी हुई है कि उसके साथ में उससे सुलूक नहीं होता है, मैं अपनी उन बहनों से कहूंगा, कहना मेरे लिए आसान है, जो दुख बर्दाश्त करते वो समझ सकते हैं ये दुख क्या चीज है। लेकिन ये उम्मीद रखे, हिदायत की दुआ करे और उम्मीद रखे कि अल्लाह वो इनाम मुझे देगा जो अल्लाह ने अपनी बंदी हजरत आसिया को दिया। और हमारी शरीयत ने यह भी कहा कि अगर तुम्हारा घराना तुम खुशहाल चाहते हो तो हर बीवी के लिए भी जरूरी है अपने शोहर का इकराम करे। हदीस पाक है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर का इकराम करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल अल्लाह कयामत में जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा और ऐलान करेगा, ए मेरी बंदी, जिस दरवाजे से चाहती है जन्नत में दाखिल हो जा। तो मालूम यह हुआ कि औरत भी अपने शोहर का इकराम करे तो घराना खुशहाल होगा। वो बड़ी मशहूर रिवायत, मदीना तय्यबा में एक औरत का इंतकाल हो गया। लोग चुपके चुपके बात कर रहे हैं कि ये औरत जो है बहुत खराब थी, बहुत बुरी किस्म की औरत थी, मिजाज इसका बहुत कड़वा था, इसके धंधे ठीक नहीं थे, इसकी नमाजों का ठिकाना नहीं था, बिल्कुल बेदीन थी, बददीन थी, न जाने क्या क्या बातें लोग कर रहे थे चुपके चुपके। ये बात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंच गई। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फौरन इनके शोहर को बुलाया और पूछा, मेरे भाई, तेरी बीवी के बारे में उसकी मौत के बाद लोग बहुत गुसगुस कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें कह रहे हैं, कैसी थी तेरी बीवी? उस शोहर ने यह जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी कैसी भी थी, लेकिन एक बात थी कि कभी उसकी आवाज उसने मेरी आवाज पर बुलंद नहीं की है, कभी उसने इतना जोर से मुझसे बात नहीं की कि उसकी आवाज मेरी आवाज पर बुलंद हो जाए। दुनिया कुछ भी कहे, कैसी भी थी, लेकिन मेरा इतना एहतराम करती थी कि कभी उसने अपनी आवाज को मेरी आवाज पर बुलंद नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे भाई जा, अल्लाह का नबी गवाही देता है तेरी बीवी जन्नती है। अल्लाह का नबी गवाही देता है तेरी बीवी जन्नती है। तो इस तरीके का अगर मिजाज बनेगा, आखिरत तो बनेगी, हमारा दुनिया का घराना भी खुशहाल बन जाएगा। इसलिए कि बसा औकात मसला यही होता है कि औरत की जबान इतनी चलती है, इतनी चलती है, वो इतना सख्त और सुस्त बोलती है, ये भी नहीं सोचते मेरा शोहर है, इसका मैं एहतराम करो, इसका मैं इकराम करो, मैं लोगों के दरमियान में हो, अपने शोहर का रिस्पेक्ट करो। बोलने पर आती और गुस्से में आती है तो इतना बोलने लगती है कि जिसके बिना पर शोहर को जलील कर देती है। और कभी ऐसा भी होता है कि उस शोहर को सब्र करना पड़ता है। अभी कुछ रोज पहले
یہ ہماری توحید الاسلام گرلز اسکول کے اسمبلی میں میرا بیان رمضان کے مہینے میں رکھا گیا تھا. تو میں اسمبلی میں جب ہماری بچیوں سے بیان کر رہا تھا تو میں نے باتوں باتوں میں یہی بتایا اور میں نے کہا کہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی اسکول کے اندر انسپیکشن تھا اور انسپیکٹر جب بچوں کو انسپیکٹ کرنے لگے تو ایک لڑکے کو اٹھایا اور اس سے سوال کیا کہ بیٹا وائی از مدر ٹنگ کالڈ مدر ٹنگ؟ جو مادری زبان ہے ہمارے گھر میں ہم بولتے ہیں اسے ہم انگلش میں مدر ٹنگ کہتے ہیں, فادر ٹنگ نہیں بولتے, مدر ٹنگ. اردو میں بھی مادری زبان, پیدری زبان نہیں کہتے, مادر یعنی ممی, پیدر یعنی ڈیڈ, لیکن مادری زبان. ارے گجراتی میں بھی ماترو بھاشا, پیتا بھاشا, باجی بھاشا کچھ نہیں کہتے, ماترو بھاشا. تو مدر ٹنگ, مادری زبان, ماترو بھاشا. تو اس نے سوال کیا وائی از مدر ٹنگ کالڈ مدر ٹنگ ناٹ فادر ٹنگ؟ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا મારી મમ્મી એટલું બોલે છે કે પપ્પા ને તો બોલવાનો ટાઈમ જ નથી મળતો. यानी मेरी माँ इतना बोलती है कि मेरा बाप तो बिल्कुल चुप, वो बोल ही नहीं सकता है. इस तब मदर टंग नहीं कहेंगे तो क्या फादर टंग कहेंगे? ये उस बच्चे ने जवाब दिया. तो कभी ऐसा भी होता है कि बीवी इतना बरस पड़ती है और बेचारा शोहर सब्र कर रहा है. ऐसे के लिए भी मैं खुशखबरी बताता चलो, हमारे वो शोहर जो बेचारे मजलूम है, जो जुल्म की आंधी में बेचारे पीछे जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि देखो हालात आएंगे, घर पर सख्त से सख्त हालात आए, बीवी ने नाराजगी में कुछ कह दिया, तुम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन तब भी सब्र करना और दुआ करना कि अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे दे, वो नादान है, और सब्र करना अल्लाह आखिरत में मुझे बदला दे देना. जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शोहर को उसकी बीवी ने दुख दिया और वो जिंदगी पर दुख बर्दाश्त करता गया, वो सब्र करता गया, उसे यह इनाम मिलेगा जो इनाम अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनके सब्र पर दिया था. ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते. और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र क्या है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 19 इयर्स तक बीमार रहे, ऐसे बीमार रहे, घर वालों ने निकाला, भाई बच्चे खत्म हो गए, गांव वालों ने निकाल दिया, सब ने उनको छोड़ दिया, जंगल में पड़े हुए सब्र कर रहे हैं. सिर्फ एक बीवी थी जिसका नाम रहमत था, जो रहमत थी वही खिदमत करती थी, सब ने छोड़ दिया था. अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है. उनके 19 इयर्स के सब्र के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शोहर ने बीवी के जुल्म पर सब्र कर लिया, अल्लाह ताला उसे वो इनाम देंगे जो अल्लाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देंगे. तो इस बिना पर हम दोनों तरफ से सोचे, कोई शोहर बेदिल होकर या जज्बात में आकर तलाक का लफ्ज अपनी जुबान से न निकाल दे, वो जोश में गुस्से में बोल देता है. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा तल्लक़ अर्रजुलु इम्राअतहु यहतज़्ज़ु अर्शुर रहमान, कि जब एक मर्द अपनी बीवी को तलाक बोलता है खुदा का अर्श भी हिल जाता है. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो अगर हम चाहते हमारा घराना खुशहाल हो, एक हैप्पी फैमिली हो, दोनों तरफ से रियायत, औलाद माँ बाप की रियायत करे, माँ बाप औलाद की तरबियत करे, शोहर बीवी का ख्याल रखे, बीवी शोहर का ख्याल रखे, और सोचे अल्लाह ने अगर हमें ये हिम्मत दी है हम प्यार से पेश आए तो पेश आए, अगर हमारे ऊपर हालात आए हम सब्र करें, आज अल्लाह माफ करे. आज देखिए हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारी एशियन कम्युनिटी में जो डिवोर्स का रेट है कितना बढ़ता जा रहा है. घर घर में सुनो तलाक हो गई, फारगती हो गई, सेपरेट हो गए, नाराजगी में उसने उसकी माँ के घर पर जाकर बीवी को छोड़ दिया, कभी सुना कि बीवी ने अपने शोहर को पुलिस को बुलाकर बाहर निकाल दिया. जगह जगह ये खबरें हमें मिल रही है. ये हमारी एशियन कम्युनिटी में, हमारे मुसलमानों के अंदर ये हाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. एक खुशहाल घराना बनाने के लिए कुछ तो सब्र, कुछ तो शुक्र करना पड़ेगा, वरना क्या हम हमारा इंप्रेशन लोगों के सामने रख रहे हैं. घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, सेपरेशन और डिवोर्स के मामले हो रहे हैं, और ये सब कुछ आज देखा जा रहा है. कल तक तो ये कहते थे, शोहर बीवी कहती कि माय हस्बैंड इज फ्रेशी, मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवा दी, मेरी उसकी जमती नहीं, वो फ्रेशी है. कभी ये कहता मेरी बीवी फ्रेशी है और हमारी जमती नहीं है, इस बिना पर हम लोग अलग हो जाते. कल तक तो ये उज्र था, लेकिन आज ब्रिटिश बॉर्न एंड ब्रेड, लड़का भी वो लड़की भी वो,
ایک ہی جگہ پر اسی ملک میں پیدا ہوئے، یہیں پر پلے، من مانی سے اور اپنی محبت اور پیار سے دونوں نے شادی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آزاد ماحول میں پلے ہیں۔ ذرا اس کو ناراضگی آ گئی، ذرا وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہہ دیا میں تجھے نہیں جانتا، وہ کہتی میں تجھے نہیں جانتی، دونوں الگ ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الگ ہو جاتے ہیں، اپنے جذبات کو پورا کرنے، اپنی بات کو منوانے کے لیے طلاق اور سپریشن تک کی نوبت آتی ہے۔ اور سوچو تو صحیح کہ جن گھروں میں بچے ہو چکے ہیں ان اولاد کا کیا ہوگا، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا قصور ہے ان بیچارے معصوم بچوں کا؟ یہ بچے اس حال میں بڑے ہوتے ہیں، ماں الگ ہے، باپ الگ ہے، دونوں سپریٹڈ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کے پیرنٹس سپریٹڈ ہے، اس کا باپ الگ رہتا ہے، ماں الگ رہتی ہے۔ پوری زندگی ان کی ایسی جاتی ہے، اگر ماں اس کی پرورش کر رہی ہے تو باپ کا یہ حال ہے کہ ماں پرورش کر رہی ہے، اتنا لاڈ کراتی ہے کہ باپ کے پاس جانے کا نام نہ لے، بچہ بگڑ جاتا ہے۔ باپ نے اگر اسے لے لیا وہ اتنا لاڈ کرواتا ہے کہ وہ بچہ بگڑ جاتا ہے۔ ان بچوں کا فیوچر کیا؟ ہمارے اپنے جھگڑوں کے لیے ہم سپریشن اور ڈیورس تک کی نوبت کو لے کر آئے، جدا ہو جائے، اولاد کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جائے، یہ کیسے ہمارے اسلامی ماحول میں برداشت کیا جائے گا؟ امید تو سب کی ہے میرا گھرانہ خوشحال بنے۔ اور ایک اور بات کہتا چلو، اگر جھگڑا ہوا، اللہ نہ کرے کسی گھر میں طلاق کی نوبت آئی، اگر طلاق ہو گئی، اسلامک لا کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق عدت کی مدت میں اس شوہر کو اپنی بیوی کو نفقہ دینا ضروری ہے، مینٹیننس دینا ضروری ہے، لیکن وہ بھی نہیں دیتا ہے کہ اس کو تو سوشل کھلاتی ہے میں کیوں دوں، ہے نا؟ یہی عذر ہے کہ سوشل سے اس کو بہت ملتا ہے، مجھے کیوں دینے کی ضرورت ہے؟ ارے تو مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تیری شریعت تجھے کہتی ہے وہ کل تک تیری بیوی تھی، اب وہ عدت کی مدت میں ہے، تیرے ذمہ مینٹیننس دینا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، لیکن نہیں وہ نہیں دیتا ہے۔ ادھر بیوی کا یہ حال ہے کہ شوہر کو گھر کے باہر نکال دیا اور کہہ دیا کہ تو اپنی اولاد کو مل بھی نہیں سکتا۔ وہ بچہ بیچارہ باپ کے لیے تڑپ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تم دو کا جھگڑا، وائی ہیز دا چائلڈ ٹو سفر؟ کیوں یہ بچہ بیچارہ پریشانی برداشت کرے، یہ کیوں سفر کرے؟ لیکن غصہ کہ چونکہ میں نے اس کو نکال دیا، خبردار وہ میرے بیٹے کو آ کر دیکھے، میری بیٹی کو لے کر جائے۔ ارے اولاد سے تم کیوں روکتے ہو؟ وہ باپ ہے، اس سے محبت ہے، وہ بچہ یہ چاہتا ہے میں کچھ دن میرے باپ کے پاس گزارو، لیکن وہ عورت ظلم و ستم کرتی ہوئے نہ شوہر کو آنے دیتی ہے، نہ بچوں سے ملنے دیتی ہے۔ اولاد ادھر تڑپ رہی ہے، باپ ادھر تڑپ رہا ہے، اور یہ اپنی ضد کو پورا کر رہی ہے۔ آج یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، ہم سب چاہتے ہیں، ہمارے ارادے ہیں اللہ ہمارا گھرانہ خوشحال بنائے، رات دن دعائیں کرتے ہیں مولا ہمارے گھرانے میں خوشحالی ڈال دے، لیکن کچھ تو ہم سٹیپ اٹھائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی کہ جو بنیادی باتیں ہیں ایک ہیپی ہوم کے لیے، ہیپی فیملی کے لیے، اور اس دن کے لیے کہ ہم فخر سے کہہ سکے کہ مائی ہوم از ہوم سویٹ ہوم، اس کے لیے ان کچھ باتوں کی رعایت ضروری ہے۔ اولاد ماں باپ کا اکرام کرے، ماں باپ اولاد کی بہترین تربیت کرے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ایسا ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے۔ اگر یہ دن ہمارے بنے رہے، یہ مزاج ہمارا بنا رہا، انشاءاللہ تعالی ہمارے گھرانوں میں خوشحالی آ جائے گی۔ ہم سب مل کر دعا کریں اللہ ہم سب کے گھرانوں میں پیار نصیب فرمائے، سکھ نصیب فرمائے، آپس میں محبت اور مودت نصیب فرمائے۔ ہر ایک کو رسپانسبلٹی ہو کہ میری جو رسپانسبلٹیز ہے میں اسے پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔